نفرتیں مٹاؤ محبتیں بڑھاؤ۔ یہ دنیا نفرتوں کے بوجھ سے تو پہلے ہی تھک چکی ہے، اب ہر دل میں محبت کا چراغ جلانا ہوگا۔ جب ہم نفرتوں کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، جب ہم کدورتوں کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، تو یہ نہ صرف ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں بلکہ وہ رشتے بھی برباد کر دیتے ہیں جو کبھی محبت کا مضبوط سہارا ہوا کرتے تھے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اسے نفرتوں میں ضائع مت کرو میرے بھائیوں۔ نفرتوں کی زنجیروں کو توڑو، دوسروں کے دکھ کو سمجھو اور محبت کا ایسا درخت لگاؤ جس کی چھاؤں میں ہر کوئی سکون پا سکے۔ دلوں میں محبت پیدا کرو، کیونکہ نفرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا بہتر تبھی بنے گی، ہماری زندگی بھی بہتر تبھی بنے گی جب ہم نفرتوں کو دفن کر کے محبتوں کو گلے لگائیں گے۔ زندگی اتنی مختصر ہے کہ جی بھر کر محبت کرنے کا وقت نہیں ملتا، اللہ جانے لوگ نفرتوں کا وقت کہاں سے لے کر آتے ہیں۔ دوستو، اگر میں آپ لوگوں کے بچوں سے پیار کروں تو میں آپ کو کتنا اچھا لگوں گا۔ اگر میں آپ لوگوں کے بچوں سے پیار کروں، محبت کروں، محبت کے دو بول بھی بول دوں تو میں آپ لوگوں کو کتنا اچھا لگوں گا۔ اور اگر آپ میرے بچوں سے پیار کریں گے تو آپ مجھے کتنے اچھے لگیں گے۔ تو جب ہم سب لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پیار کریں گے، اللہ کے بندوں سے محبت کریں گے، تو ہم سب لوگ اللہ کو کتنے اچھے لگیں گے۔ ہم سب لوگ مدینے والے کریم آقا کو کتنے اچھے لگیں گے۔ آج کس کس کا رونا رویا جائے میرے بھائیوں۔ آؤ میں تمہیں ایک غریب بہن کی درد بھری کہانی سناتا ہوں۔ ایک غریب بہن لرزتے قدموں کے ساتھ بڑے عرصے کے بعد بھائی کے دروازے پر پہنچی، آنکھوں میں آنسو، دل میں امید اور لبوں پر لرزتے الفاظ۔ بھائی کو دیکھتے ہی بہن ہاتھ جوڑ کر بولی، بھائی خدا کے واسطے نفرت کو چھوڑو، تو نے مجھے میرے باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں دیا، میں نے تجھے معاف کیا۔ تو نے میرا حق مارا، میں نے تجھے معاف کیا، لیکن آج میری بیٹی کی عزت کا سوال ہے۔ میری بیٹی کو تیرے حوصلے کی اشد ضرورت ہے، تیرے سہارے کی اشد ضرورت ہے، اس لیے کہ بارات میرے دروازے پر بیٹھی ہے، باراتی میرے دروازے پر بیٹھے ہیں۔ اگر آج میرا شوہر زندہ ہوتا تو میری بیٹی کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا۔ بھائی تیرے سر پہ میرے باپ کی عزت والی پگڑی رکھی گئی تھی، اس پگڑی کی لاج رکھ، صرف چند لمحے کے لیے ہی صحیح، آ جا میری بیٹی کو یتیم ہونے کا احساس نہ ہونے دے۔ ہائے کیا ہوا، بھائی کا دل تو پتھر ہو چکا تھا، بھائی کا دل پتھر بن چکا تھا۔ ہائے باپ سے کیے گئے وہ وعدے بھول گیا کہ ابا تیرے جانے کے بعد میں تیری بیٹیوں کو ہمیشہ کے لیے خوش رکھوں گا، انہیں تنہا اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ہائے بھائی نفرت کی آگ میں جلتے ہوئے غرور سے بولا، دفع ہو جا یہاں سے، تو میرے لیے مر گئی، میں تیرے لیے مر گیا، تیرے جیسے لوگوں کا میرے گھر میں کوئی مقام نہیں، کوئی عزت نہیں، یہاں سے دفع ہو جا، میں تیری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ بہن کا دل جیسے ہزاروں ٹکڑوں میں بکھر گیا۔ بہن وہاں سے اٹھی کیونکہ بھائی نفرت کی آگ میں جلا ہوا تھا۔ بہن کو ایک ترکیب سوجی، بہن وہاں سے اٹھی، دوڑتے ہوئے اپنے گھر پہنچی، جلدی سے صندوق کو کھولا، وہاں سے ایک دوپٹہ اٹھایا، پھر دوڑتی ہوئی واپس نفرت کرنے والے بڑے بھائی کے گھر پہنچی، قدموں میں بیٹھ کر زمین پر جھک کر اپنے آنسوں سے بھیگے دوپٹے کو بھائی کے قدموں پر رکھ دیا، دوپٹے کو بھائی کے قدموں پر رکھ دیا۔ یہ وہ دوپٹہ تھا جو اس کے باپ نے اپنی عزت کے طور پر اس کے سر پر رکھا تھا۔ شادی کے پہلے دن جو باپ نے بیٹی کے سر پر دوپٹہ رکھا تھا، یہ وہی دوپٹہ تھا۔ بہن لرزتی ہوئی آواز میں بولی، لے چل، یہ عزت بھی تیرے قدموں میں رکھ دی، یہ دوپٹہ بھی تیرے قدموں میں رکھ دیا، اپنی پیشانی بھی تیرے قدموں میں رکھ دی، اپنا سر بھی تیرے قدموں میں رکھ دیا۔
اپنے ہاتھ بھی تیرے قدموں میں رکھ دی، اپنی آبرو، اپنا یہ عزت والا دوپٹہ بھی تیرے قدموں پر رکھ دیا، شاید یہ تجھے نرم کر دے، تیرے پتھر دل کو نرم کر دے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، وہ بھائی آج بھائی نہیں بلکہ بہن کی خوشیوں کا قاتل بن چکا تھا، بہن کی آنکھوں میں آنسوں کا طوفان تھا، وہ ہاتھ جوڑ کر بھائی کے قدموں پہ گری جا رہی تھی۔ بھائی خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ مجھے مت ٹھکرا، میں تیری بہن ہوں، میں تیری بیٹی جیسی ہوں۔ ہائے پھر کیا ہوا؟ ظالم بھائی نے بہن کو جھٹکتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے بہن کو دھکے دے کر دروازے سے باہر نکال دیا کہ تو وہی نہیں ہے جس نے مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا، تو وہی نہیں ہے جس نے میرے بیٹے کو ٹھکرایا، اپنی بیٹی کا رشتہ غیروں میں کر دیا، بیٹی کا رشتہ غیروں کو دیا، میں بھائی کو کیوں نہیں دیا؟ ہائے، یہ سنتے ہی بہن کا دل ٹوٹ گیا، بہن کا دل جیسے ہزاروں ٹکڑوں میں بٹ گیا، بہن کی سسکیاں آسمان تک جا پہنچی۔ وہ دوپٹہ جو اس کے باپ نے اس کی عزت کے لیے دیا تھا، آبرو کے لیے دیا تھا، عزت چھپانے کے لیے دیا تھا، آج مٹی میں لت پت ہو رہا تھا، اور بہن لرزتے قدموں کے ساتھ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی عزت کا جنازہ دیکھتی ہوئی ایک بار پھر سے باپ کی قبر پر گئی، اپنی عزت کا جنازہ دیکھتی ہوئی بہن ایک بار پھر سے باپ کی قبر پر گئی، آنکھوں میں بے بسی کے سمندر اور دل میں ٹوٹے خوابوں کے ٹکڑے لیے باپ کی قبر کے سرہانے بیٹھ کر اپنے آنسوں سے مٹی کو تر کرتے ہوئے کانپتی آواز میں بولی، ابا یہ دیکھ تیری بیٹی تیرے قدموں میں آ گری، ابا دیکھ تیری بیٹی تیرے قدموں میں آ گری ہے، وہ دوپٹہ جو تو نے میری عزت کے لیے دیا تھا آج مٹی میں لت پت ہو چکا ہے۔ ابا تو نے تو کہا تھا کہ بیٹیاں ہمیشہ باپ کی عزت ہوتی ہیں، لیکن آج دیکھ تیرے بیٹے نے تیری تربیت کا جنازہ نکال دیا ہے، وہ بھائی جسے تو نے میری حفاظت کے لیے چھوڑا تھا آج اس نے مجھے دھکے دے کر دروازے سے باہر نکال دیا۔ یہ دنیا کتنی ظالم ہے ابا، یہ دنیا کتنی ظالم ہو گئی ہے۔ یہاں بہنیں صرف اس وقت تک بہنیں رہتی ہیں جب تک وہ باپ کی وراثت میں سے حق نہیں مانگتی۔ ابا آج میں ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی تیرے قدموں میں آ بیٹھی ہوں۔ بہن نے اپنے لرزتے ہاتھ قبر کی مٹی پر رکھتے ہوئے کہا، ابا اگر آج تو زندہ ہوتا تو میری بیٹی کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا، آج اگر میرا شوہر زندہ ہوتا تو میری بیٹی کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتا، لیکن آج تیری تربیت کو تیرے ہی بیٹے نے دفن کر دیا، تیری اولاد نے تیری تربیت کو مٹی میں دفن کر دیا۔ میں تھک چکی ہوں ابا، اس دنیا کی نفرت سہتے سہتے میں تھک چکی ہوں، میرا جگرا پھٹ چکا ہے، کیا اب بھی مجھے تیرے پاس آنے کی اجازت نہیں ہے؟ یہ وہ منظر تھا کہ قبر کے ارد گرد ہوا جسے رک گئی ہو، ایک دم آسمان سے نرمی کے ساتھ چند بوندیں گرنے لگی، بارش کی قطرے گرنے لگے، جیسے فرشتے بھی اس کے دکھ پر آنسو بہا رہے ہو۔ یہ بارش کے قطرے نہیں تھے، یہ تو فرشتوں کے آنسو تھے جو زمین پر گر رہے تھے۔ بہن کی سسکیاں قبر کی مٹی میں گم ہو گئیں، لیکن اس کی فریاد آسمان کی بلندیاں چیرتی ہوئی انصاف کے دروازے تک جا پہنچی۔ بارات گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، یہ کہانی یہاں تک ختم نہیں ہوتی میرے بھائی۔ بارات گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، خوشیوں کا شور تھا اور ہر آنکھ دلہن کے انتظار میں تھی، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ دلہن کی ماں اس وقت کہاں ہے۔ دلہن تو موجود ہے، دلہن تو دکھائی دے رہی ہے، لیکن اس کی ماں دکھائی نہیں دے رہی۔ ہر کوئی اس کی راہ تک رہا تھا، ہر کوئی راہ تک رہا تھا کہ اسی راہ کو دلہن کی ماں آئے گی، لیکن اچانک دروازے پر ایک شخص بھاگتا ہوا آیا، چہرے پر خوف تھا اور لرزتے ہوئے الفاظوں میں چیخ کر بولا، بھائیو دلہن کی ماں کو دل کا دورہ پڑا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہے، ہمیشہ کے لیے وہ خاموش ہو گئی۔ دلہن کی ماں کو دل کا دورہ پڑا ہے
اور وہ دورہ اس کی جان لے گیا، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ ہائے، جیسے ہی یہ الفاظ گونجے کہ اب دلہن کی ماں دنیا میں نہیں رہی، خوشیوں کا سارا شور ماتم میں بدل گیا۔ دلہن جو اپنے گھر میں تیار بیٹھی تھی، یہ خبر سن کر یوں کانپ اٹھی جیسے کسی نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچ لی ہو۔ وہ اپنے دوپٹے کو زور سے تھامے چیخنے لگی، دوپٹے کو پکڑا چیخنے لگی، امی تو کیسے جا سکتی ہے؟ امی مجھے چھوڑ کر تو کیسے جا سکتی ہے؟ دلہن لرزتے قدموں کے ساتھ اپنی ماں کی لاش کے پاس پہنچی۔ ایک یتیم بچی، باپ کا سہارا تو پہلے نہیں تھا، ایک ماں کا سہارا تھا، وہ بھی چلا گیا۔ دلہن لرزتے قدموں کے ساتھ اپنی ماں کی لاش کے پاس پہنچی، اس کی ٹھنڈی پیشانی کو چومتے ہوئے کہا، اماں تو نے مجھے کیوں اس وقت چھوڑ دیا جس وقت مجھے تیرے سہارے کی اشد ضرورت تھی؟ تو نے کیوں میرا خوشیوں سے بھرا دن یتیمے کے درد میں بدل دیا؟ تو نے مجھے تن تنہا اکیلا کیوں چھوڑ دیا؟ تو نے میری خوشیوں کو غمیوں میں کیوں بدل دیا؟ ماں کے بے جان وجود کے سامنے دلہن کی یہ فریاد فرشتوں کو بھی رلا گئی۔ ایک شخص دوڑتا ہوا نفرت کرنے والے بھائی کے دروازے پر پہنچا۔ جب اس کی بہن فوت ہو گئی نا، تو پھر ایک شخص دوڑتا ہوا اس کے دروازے پر پہنچا اور لرزتی آواز میں کہا، تیری بہن فوت ہو گئی ہے سردار جی، تیری بہن فوت ہو گئی ہے۔ یہ الفاظ سن کر نفرت کرنے والے بھائی کے دل میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ وہ تڑپتے ہوئے دروازے کی چوکھٹ پر گرا اور لرزتے ہوئے ہونٹوں سے کہنے لگا کہ رشتے خون کے ہوں یا دل کے، رشتے خون کے ہوں یا دل کے، ان کا بچھڑنا انسان کو اندر سے مار دیتا ہے۔ بہن کی موت کی خبر سن کر بھائی بے بسی کے عالم میں اپنے ہاتھوں سے زمین کو کریدتے ہوئے کہنے لگا، زندگی وہی ہوتی ہے جو اپنوں کے ساتھ جڑی ہو، زندگی وہی ہوتی ہے جو اپنوں کے ساتھ جڑی ہو۔ اللہ اکبر، ورنہ نفرت کے رشتے انسان کو اندھا کر دیتے۔ بھائی جلدی سے اٹھا اور دوڑتے ہوئے بولا، بھاگتے ہوئے بولا، مجھے اپنی بہن کے پاس لے چلو، وہ مر نہیں سکتی، اب وہ ہمیشہ میری بہن رہے گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے اور زبان پر یہ جملے تھے کہ زندگی میں جس کا درد نہ سمجھا جائے، زندگی میں جس کا درد نہ سمجھا جائے، موت کے بعد اس کی یادیں انسان کو پچھتاوے کے سمندر میں ڈبو دیتی ہیں۔ اب کیا تھا، راستے میں بھاگتا ہوا جا رہا تھا اور خود سے لڑتا جا رہا تھا کہ ہائے میں نے کیا کیا، میں نے اپنی پیاری بہن کے قدموں پر پڑے دوپٹے کو ٹھکرا دیا، اس کی عزت کو ٹھکرا دیا، بہن کی آبرو کو ٹھکرا دیا، لیکن اب اس کی لاش پر اپنا سر کیسے رکھوں گا؟ کیا اس وقت میں بہن کو منہ دکھانے کے قابل ہوں؟ بہن کے گھر پہنچتے ہی بہن کی بے جان لاش کو دیکھتے ہوئے اس کے قدموں سے زمین کھسک گئی، زمین نکل گئی۔ وہ زمین پر گر کر بہن کے سرد ہاتھوں کو تھام کر رونے لگا اور بار بار دہراتا جا رہا تھا، اگر وقت پر اپنوں کی قدر نہ کی جائے تو ساری زندگی پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوتا، پھر ساری زندگی پچھتاوا ہی ملتا ہے۔ گھر ماتم کدا بن چکا تھا اور ہر طرف اس بھائی کی چیخیں اور بہن کی جدائی کا دکھ گونج رہا تھا، جسے قدرت نے اس کے غرور کو توڑ کر ایک خاموش سبق دے دیا۔ پھر کیا ہوا، لوگوں نے دیکھا کہ وہ بھائی جو کبھی بہن کے قدموں پر پڑے دوپٹے کو جھٹک دیتا تھا، آج اپنی بہن کی قبر کے قریب کھڑا آنسو بہاتے ہوئے یہ اعلان کر رہا تھا، فلاں دن میری بہن کا 40واں ہوگا، بھائیو فلاں دن میری بہن کا 40واں ہوگا، میں خوب لنگر پکاؤں گا، علاقے میں رہنے والا ہر امیر غریب کھائے گا اور دعا کرے گا کہ اللہ میری بہن کی مغفرت فرمائے۔ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص آگے بڑھا اور درد بھری آواز میں بولا، زندہ لوگوں کی عزت نہ کرنا اور مرنے کے بعد ان کے لیے 40 دیگے پکانا انسانیت کا سب سے بڑا فریب ہے۔ بڑا ہی کمال کا جملہ دے گیا۔
کہا زندہ لوگوں کی عزت نہ کرنا اور مرنے کے بعد ان کے لیے 40 دیگیں پکانا انسانیت کا سب سے بڑا فریب ہے، سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ یہ شخص بوڑھے کی بات پر تڑپ اٹھا، آنکھوں سے بہتے آنسوں کے ساتھ چیخ کر بولا، لوگو میں نے اپنی بہن کی قدر نہیں کی، میں نے بہن کی قدر نہیں کی، میں نے اس کے حق کو جھٹلایا، اس کا حق مارا، میں نے اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکالا اور آج میری بہن مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے چلی گئی۔ بتاؤ یہ لنگر کس کام کا، بتاؤ یہ دیگیں کس کام کی، یہ دیگیں اس کے درد کا کفارہ کیسے بن سکتی ہیں؟ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور اپنی بہن کی قبر کو دیکھتے ہوئے رو کر کہنے لگا، زندگی کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ جو مر جاتے ہیں پھر انہیں ہمارے پچھتاوے کی ضرورت بالکل نہیں ہوتی، پھر ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ان کو بالکل بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو مر جاتے ہیں انہیں ہمارے پچھتاوے کی بالکل ضرورت نہیں ہوتی۔ زندہ لوگوں کی عزت کرو، زندہ لوگوں کی قدر کرو، ورنہ مرنے کے بعد صرف ماتم اور بے بسی رہ جاتی ہے، مرنے کے بعد صرف یادیں رہ جاتی ہیں۔ میرے بھائیوں، زندہ لوگوں کی قدر کرو ورنہ میری طرح پچھتاؤ گے۔ یہ بات سچ ہے کہ مرنے والوں کے لیے دیگیں پکانا بے معنی ہے، مرنے والوں کے لیے دیگیں پکانا، لنگر پکانا بے معنی ہے اگر ان کے جیتے جی انہیں پیار اور عزت نہ دی جائے، اگر ان کے جیتے جی پیار اور رسپیکٹ انہیں نہ دی جائے، ان کی قدر نہ کی جائے، تو پھر دیگیں پکانا کسی کام کی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس نفرت نے واقعی بڑے بڑے ہنستے بستے گھروں کو اجاڑ کر راکھ کر دیا، لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی محبت اور رحم کی ایسی روشنی ہے جس نے نفرت کے اندھیروں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، جس نے نفرت کے اندھیروں کو مٹا دیا۔ ایک واقعہ جو دل دہلا دیتا ہے اور انسانیت کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے، وہ ہے فتح مکہ کا دن، وہ دن جب آپ کامیاب ہوئے تھے، فاتح ہوئے تھے۔ مکہ کے ظالم سردار جنہوں نے آپ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، آپ کے صحابہ کو اذیتیں دیں اور آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور کیا، وہ ظالم لوگ آج آپ کے رحم و کرم کے محتاج کھڑے تھے۔ فتح مکہ کے بعد وہ ظالم لوگ آپ کے رحم و کرم کے محتاج کھڑے تھے، ان کی بچیاں بھی محتاج کھڑی تھیں، ان کی اولادیں، ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں، ان کی مائیں اور وہ خود آقا کریم کے رحم و کرم کے محتاج کھڑے تھے۔ دشمنوں کے دل خوف سے کانپ رہے تھے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اب ہمارا کیا بنے گا، یہ محمد تو ہمیں مار دے گا، ہمیں کسی بھی صورت میں معاف نہیں کرے گا۔ لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، اللہ اکبر، جنہوں نے نفرت کے بدلے محبت کی وہ مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک یاد رہے گی، آپ نے فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ فتح مکہ کے بعد ظالموں کو، دشمنوں کو میرے نبی نے فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، تم پر ظلم نہیں کیے جائیں گے، تمہیں نہیں مارا جائے گا، جاؤ تم سب آزاد ہو، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں ظلم کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ یہ سن کر دشمنوں کے دل محبت کے سمندر میں ڈوب گئے۔ وہ لوگ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے، آج رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم دیکھ کر خون کے آنسو بہا کر رونے لگے اور بول اٹھے، جس نے ہمارے ظلم کے بدلے بھی ہمیں معاف کیا، ہم ظلم کرتے رہے وہ معاف کرتے رہے، وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں اور سچے نبی ہیں۔ ایسے نبی کو ماننا چاہیے جو غیروں کا اتنا خیال رکھتا ہے، وہ اپنوں کا کتنا خیال رکھتا ہوگا۔ اس منظر نے ثابت کر دیا کہ نفرت کے اندھیروں کو مٹانے کا واحد ہتھیار محبت ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے خود ہی بتایا ہے، آپ نے اپنے کردار سے سکھایا کہ انسان کی اصل عظمت دوسروں کو معاف کرنے اور دلوں کو جوڑنے میں ہے۔ انسان کی اصل عظمت، انسان کی اصل پہچان دوسروں کو معاف کرنے میں ہے اور دلوں کو جوڑنے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دعا کرو اللہ تعالی ہمیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، آپ کی امت کی بھی سچی محبت نصیب فرمائے۔
میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔